نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ ہود آیت نمبر 113 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ ولا ترکنوا، اور نہ آپ جھکیں ان لوگوں کی طرف ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، ورنہ چھوئے گی تمہیں آگ۔ یعنی ظالم مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کو آ کر کمپرومائز کرتے، جس طرح سورہ کافرون میں ہے نا کہ وہ آ کر کہتے تھے کہ کچھ آپ ہماری مان لیں اور ہم آپ کی مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا سا دل میں آیا کہ چلو کسی نہ کسی بات پر آتے تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جھکنا نہیں ان کی طرف، اس بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جو دعوت ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ وہ تو کہتے تھے نا کہ آپ ہمارے معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ برا نہ کہیں، ایک دن ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک دن ہم ان کی کریں گے، اس بات پر کوئی سمجھوتا کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس بات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ فتمسکم النار، ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی، پکڑ لے گی۔ وما لکم، اور یہ کب کیا تھا، یہ سمجھوتا انہوں نے کب کیا؟ یہ سیرت پر یا بلکہ جو تفسیر کے اسباق ہمارا کورس جاری ہے اس میں تفصیلاً بتایا گیا ہے، پیچھے سورۃ النساء جاری ہے ہماری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے نا اس کی بھی 3 حالتیں ہیں۔ پہلے دور میں کیا تھا، دوسرے میں کیا تھا، تیسرے میں کیا تھا، یہ آخری دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مار کٹائی سے بھی کچھ نہیں بنتا تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر دعوت دی کہ آپ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کریں ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ واقیم الصلاۃ، اور یہ کہ آپ نماز قائم کریں، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، وزلفا من اللیل، اور کچھ گھڑیاں من اللیل، رات سے بھی، ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ مٹا دیتی ہیں گناہوں کو۔ اگر گناہ ہوئے ہیں تو پھر نیکیاں کریں۔ یہاں پر دیکھیں کہ نماز، دن کے کناروں کی نماز جو ہے یہ فجر اور مغرب کی نماز، اسی طرح رات کا کچھ حصہ عشاء کی نماز آ گئی، باقی نمازوں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ نماز قائم کرنے کا حکم بھی قرآن میں ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے، نصیحت یاد رکھنے والوں کے لیے، جو یاد رکھتے ہیں، جو آخرت کو یاد رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ وَاصْبِرْ، بس آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نہیں ضائع کرتے احسان کرنے والوں کا اجر۔ جو محسنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ صبر کریں۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے صبر کے متعلق پڑھا، اس میں کیا تھا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر استقامت اختیار کریں۔ یہاں کیا ہے، وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، یعنی بار بار صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ صبر بہت بڑا جو ہے خزانہ ہے، اور دین اسلام سے صبر اگر نکال دیں پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ جس انسان میں صبر نہیں ہے وہ انسان کبھی اسلام پر نہیں چل سکتا۔ اسلام تو صبر سکھاتا ہے، یہی چیز سکھائی گئی ہے کہ صبر کس چیز کا کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، نتائج آخرت کو نکلیں گے، تو نتیجے نکلنے تک صبر کرنا ہے نا۔ جو انسان بے صبرہ ہو وہ فوراً نتیجہ چاہے، اچھائی کی ہے اس کا صلہ بھی فوراً چاہے، یا کسی نے گناہ کیا ہے اس کا بدلہ بھی، اس کو سزا بھی، وہ کہے کہ فلاں کو سزا کیوں نہیں مل رہی، وہ بے صبرہ ہے۔ آخرت کو نتیجے نکلنے ہیں تو اس وقت تک صبر کرنا ہے نا۔ دنیا ساری اسلام صبر کا نام ہے۔ وَاصْبِرْ، بس آپ صبر کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا، پس کیوں نہ، کانا تھی، من القرون، بستیوں میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے، اولو بقیہ، جو باقی بچے یا کچھ بھلائی والے لوگ
عقل والے لوگ ان میں کچھ ایسے نہیں تھے جو باقی بستیاں بچیں. ینہون عن الفساد، یعنی پیچھے جتنی بھی بستیوں کا ذکر ہے نا اس صورت میں، جیسے میں نے کہا تھا نا اس آخری رکوع میں خلاصہ بیان کیا گیا. سورہ پیچھے جو ہے قوم نوح کا ذکر تھا، قوم عاد کا، سمود کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، لوط علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا واقعہ، وہ سارے چیزیں اللہ فرماتے ان میں کچھ ایسے لوگ نہیں تھے ینہون عن الفساد کہ جو روکتے ان کو فساد سے فی الارض زمین میں، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے تھے. انبیاء کا ساتھ دینے والے لوگ بہت تھوڑے تھے جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے. واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے لگایا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. کن کے پیچھے؟ قوم نوح پر جو عذاب آیا، عاد پر، سمود پر آیا. ان کے بعد بھی جتنے بستیوں والے تھے ان میں سمجھانے والے، عقل والے، گناہوں سے روکنے والے بہت کم تھے. ان کو ہم نے بچا لیا، نجات دے دی. باقیوں کو ہم نے انہی کے پیچھے لگایا جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. ما اترفوا فی، وہ ان لوگوں کے پیچھے لگایا کہ جن کو وسعت دی گئی تھی، جن کو مال و متاع میں فراوانی ہم نے دی تھی. وما کانوا مجرمین، اور وکانوا مجرمین، اور تھے وہ مجرم. یہ دنیا میں جو ہے نا تاریخ اس بات پر شاہد ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال میں، پیسے میں، اسباب اور وسائل میں وسعت دیں وہی لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں آگے ہوتے ہیں. پیچھے جتنے بھی ابھی اس صورت میں ہم نے واقع پڑھے نا، قال الملا، سرداروں نے کہا، بڑوں نے کہا، چودھریوں نے کہا. یہاں بھی اترفوا فی، جن کو مال و دولت میں، وسائل میں وسعت دی گئی تھی، سردار تھے، وڈیرے تھے، ان لوگوں نے نافرمانیاں کی. اور چونکہ چھوٹے لوگ وہ ایک تو ان کے معاشی وسائل کے اعتبار سے ان کے مرہون منت ہوتے ہیں، اور دوسرا ذہنی طور پر بھی ان کو غلام بنایا ہوا ہوتا ہے ان سرداروں نے، وڈیروں نے. اس لیے وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا چہرہ، ان کا قبلہ کس طرف ہے، جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں وہ بھی اسی طرف جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو جن کو مال و دولت میں وسعت دی تھی، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، ہم نے ان کو بھی پھر تباہی جب آئی، عذاب آیا، انہی کے پیچھے لگا دیا، اور تھے وہ سب مجرم. تو یہاں تک سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، نیچے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.